السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، اس کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے اگرچہ کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو۔ سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد آتا ہے آمین کہنے کا مسئلہ۔ کچھ لوگ بہت ہی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں اور کچھ لوگ آمین اتنا آہستہ کہتے ہیں کہ خود کو بھی آواز نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اس میں چند ایک روایات۔ سب سے پہلے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہا۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 248۔ سنن ابن ماجہ میں بھی 855 پر موجود ہے، سنن ابی داود میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن نسائی میں موجود ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، آپ نے بلند آواز سے آمین کہی کہ میں نے سنی اور میں آپ کے پیچھے صف میں کھڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں کھڑا تھا، وہاں پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا۔ اسی طرح ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو کہتے آمین، اور اس قدر اونچی آواز سے آپ آمین کہتے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے تھے وہ آپ کی آمین کو سن لیتے تھے۔ صرف آپ کے پیچھے کے لوگ نہیں، پہلی صف میں جو ارد گرد کے لوگ ہوتے وہ اللہ کے نبی کی آمین کو سن لیتے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے، صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ دیگر کتب کے اندر بھی ایسی روایات آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے جب ولا الضالین کہا تو آمین کہی۔ تو آمین کو نہ تو زیادہ بہت ہی زیادہ بلند کہا جائے گا اور نہ ہی آمین کو اس قدر کم آواز میں کہا جائے گا کہ خود کو بھی نہ آئے، بلکہ اتنی آواز میں کم از کم آپ کے بالکل پچھلی صف جو ہے وہ آپ کی آمین کو سن لے۔ یہ نہیں کہ آپ پوری مسجد میں آپ کی ہی آواز آنی چاہیے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب سارے لوگ ایسے آمین کہیں گے ان کی پچھلی صف تک ان کی آواز چلی جائے تو ایک گونج پیدا ہوگی مسجد میں، اور اسی گونج کا ذکر صحابہ کرام کے ادوار سے ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ آمین کہا کرتے تھے مساجد میں، مسجدیں گونج جایا کرتی تھی اور گونج پیدا ہوتی۔ تابعی نعیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو انہوں نے آمین کہا اور ان کے پیچھے لوگوں نے بھی آمین کہی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں وہی نماز پڑھائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام جب ولا الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جایا کرتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب امام ولا الضالین کہتا تو لوگوں کی آمین کی وجہ سے مسجد گونج جایا کرتی۔ امام نافع سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر آمین کہتے تو آپ بھی آمین کہتے اور اسے سنت قرار دیا کرتے تھے۔ آمین کو کہا جانا یہ ہر لحاظ سے لازم اور ضروری ہے کہ انسان اتنا بلند آمین کہے کہ اس کے پچھلی صف میں لوگ بالکل اس کے پیچھے والے بھی اور اس کے کچھ لوگ دائیں بائیں بھی اس کی آمین کو سن لیں۔ بہت زیادہ بلند آواز سے کہنا یہ بھی درست نہیں ہے، مسجد کے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، انہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی، یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 780 ہے، صحیح مسلم میں یہی روایت موجود ہے، حدیث نمبر 410 ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہی روایت موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ تو جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، ہمیں کیسے پتہ لگے گا بھئی امام نے آمین کہا ہے؟ جب امام آمین ہی ہلکی آواز میں کہے گا، پہلی تو بات یہ کہ امام اتنا اونچا آمین کہے گا کہ اس کے پچھلے لوگوں کو سنائی دے اور پھر پچھلے لوگ اس کے بعد آمین کہیں گے۔ ایک اور روایت یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آپ پہ گوش گزار کر دیتا ہوں اور اس روایت کو غور سے سنیے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ
اگر آمین ہم نہیں کہتے یا پھر آمین کہنے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ روایت ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہود نے تمہارے ساتھ کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کہنے پر اور آمین پر حسد کیا ہے۔ یعنی وہ جو تم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو نا السلام علیکم، اس پر جتنا حسد کیا ہے، اور اونچی آواز سے جو تم آمین کہتے ہو اس پر جو حسد کیا ہے، اس سے زیادہ یہود نے کسی چیز پر تم سے حسد نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو السلام علیکم یہ آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو، اس چیز پر یہود بڑا حسد کرتے ہیں، اور دوسرا وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد جب تم آمین کہتے ہو تو اس آمین پر وہ بڑا حسد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آمین کو مخفی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنا بلند کم از کم کریں کہ آپ کے پچھلی صف کے کچھ لوگ آپ کی آمین کو سن لیں۔ یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی طریقے کو اپنا کر ہم سنت کو حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔